آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ملتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عمر چلو چلتے ہیں آج ام ایمن سے مل لیتے ہیں. یہ ام ایمن کون تھی؟ یہ ام ایمن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دایا تھی، خادمہ تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے ام ایمن کا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی ملنے ان کے یہاں چلے جایا کرتے اور بڑے احترام سے ان سے ملا کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ پلان بنایا کہ چل کے ہم بھی ام ایمن سے ملتے ہیں. گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صحابہ کو دیکھنے کے بعد وہ آبدیدہ ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ام ایمن تم جانتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہتر مقام پر اس وقت موجود ہے، اللہ کے قریب ہیں، رو کیوں رہی ہو؟ اب ان کا جواب میری بہنیں سنیں اور ہر مرد بھی سنیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اے ابو بکر عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہتر مقام پر ہیں یا نہیں، میں تو صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. سرکار تھے تو وحی کا سلسلہ جاری تھا اور ہم وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ لیکن سرکار اگر ہمارے درمیان ظاہری طور پر جسمانی حیات کے ساتھ ہوتے تو وہی آتی رہتی اور ہمارا ایجوکیشن بڑھتا چلا جاتا. آپ سوچیے، یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں. ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیشن کے اندر قطعی طور پر اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو سیریس اور سنجیدہ نظر آتے ہوں، یا ان کے پاس کوئی پلاننگ ہو جس کو وہ اسٹارٹنگ سے اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور کر رہے ہوں. نہیں، سنی دعوت اسلامی کی جانب سے کیریئر گائیڈنس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کس طریقے سے پیچھے ہے. ہمارے نوجوان جانتے تک نہیں کہ انہیں آگے کس فیلڈ کے اندر بڑھنا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے خود متعین کریں کہ ہمیں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، اور ہماری دلچسپی اس سلسلے میں کس چیز کی ہے. یہاں پر میں آپ کو نوجوان کے حوالے سے بتاؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کا وصال صرف 33 سال کی عمر میں ہوا. زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، صرف 33 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی بڑی رسپانسبلٹی رکھی. آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا. اور حضرت ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرف علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو دوڑ کر اسی خوبصورت نوجوان کے پاس سب پہنچتے ہیں اور وہ چٹکی میں ان کا مسئلہ حل کر دیا کرتا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نوجوان کون ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے جس کے پاس سب پریشان ہو کر اپنے مسئلوں کے حل کے لیے جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں، نبی کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں. آپ کو حیرت ہوگی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا
تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے جائیں، بتائیں کس کو آپ اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو تاریخ میں حضرت فاروق اعظم کا یہ جملہ آج بھی محفوظ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش کہ معاذ زندہ ہوتے تو میں یہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈال دیتا۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا کہ اب شاید ہی کوئی ماں دنیا میں ایسی آئے جو معاذ بن جبل جیسا پیدا کر سکے۔ یہ ایک نوجوان تھے، 33 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے، لیکن اتنا بڑا مقام پا کر کے گئے کہ جلیل القدر خلیفۃ المسلمین، جن کے دور کے اندر فتوحات کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اب کوئی ماں معاذ بن جبل جیسا پیدا نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ ایجوکیشن، علم تھا ان کے پاس۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔